الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره الآية صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم سلم عليه. گرامی قدر سامعین حضرات محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں جنازہ کی نماز کے احکامات کے حوالے سے بات شروع کی تھی کہ میت پر جب ہم نماز جنازہ ادا کرتے ہیں اس کی شرائط کیا ہیں، نماز جنازہ میں فرائض کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، کیا کیا کرنا سنت ہے، اور نماز جنازہ کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ نماز جنازہ کسی مسلمان میت پر ادا کرنا یہ دنیا سے رخصت ہونے والے مسلمان کا زندہ مسلمانوں پہ دنیا کے اعتبار سے آخری اور سب سے بڑا حق ہے، سب سے بڑا حق ہے کہ اپنے مسلمان بھائی یا مسلمان بہن کو نیک دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا جاوے اور اچھے سے اس کی تجہیز و تکفین و تدفین کا عمل بجا لایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قابل احترام بنایا ہے، اشرف المخلوقات ہے، یہ زندہ ہے تو بھی محترم ہے اور یہ فوت ہو جائے تو بھی محترم ہے۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، عام دن رات میں 5 نمازیں ہیں، یہ فرض عین ہیں، ہر مسلمان مرد و عورت پر ان کا پڑھنا فرض عین ہے۔ 10 سال کی عمر کے بچے پہ نماز فرض ہو جاتی ہے اور مرتے دم تک فرض رہتی ہے جب تک کہ وہ ہوش و حواس میں رہے۔ لیکن جنازہ کی نماز فرض شب جاگیں، دیکھیں یہ سبق ہے میرے بھائی، یہ کوئی تقریر نہیں ہوتی ہے، یہ کوئی وعظ نہیں ہوتا ہے۔ ہم جمعہ کے خطبہ کے موقع پر ایک بہانے سے جمع ہوتے ہیں اور جمع ہونے کا مقصد ہے کہ ہمیں اللہ کے دین کے احکامات سمجھ میں آ جائیں اور احکامات الہیہ کو سیکھ کر سمجھ کر ان کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اللہ کرے ہمارا ہفتے بعد یہ مل بیٹھنا ہم سب کی زندگیوں کے لیے قیمتی بن جائے۔ میرے بھائیوں، غنیمت ہے جب تک یہ سانس چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ سیکھنے کا موقع نصیب فرمائے رکھیں، اللہ اس سیکھے ہوئے کو عمل میں لانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے رکھیں۔ تو سب سے پہلا آج کا مسئلہ کیا ہم نے سیکھنا ہے کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ کفایہ کا مطلب کیا ہے کہ اگر
جن لوگوں کو میت کا علم ہو چکا، جن لوگوں کو میت کا علم ہو چکا کہ فلاں کی میت ہو چکی ہے، فلاں کا انتقال ہو چکا ہے، ان سب کے ذمہ نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہو جاتی ہے۔ لیکن فرض کفایہ کا مطلب ہے اگر علاقے میں، محلے میں کچھ لوگوں نے نماز جنازہ میں شرکت کر لی تو تمام سے یہ حکم اتر جائے گا، سب کے سب بری و ذمہ ہو جائیں گے۔ حتیٰ کہ اگر ایک شخص نے بھی نماز جنازہ پڑھ لی ہے تو بھی سارے کے سارے لوگ گناہ سے بری و ذمہ ہو جائیں گے۔ آپ کہیں گے جی ایک شخص کیسے پڑھ سکتا ہے؟ تو یاد رکھنا نماز جنازہ اصل تو دعا ہے۔ کیا ہے جی؟ اصل تو دعا ہے۔ نماز کا لفظ اس لیے اس پر بول دیا گیا کہ ہم سب اجتماعی حیت میں جمع ہو کر ادا کرتے ہیں، تو اس لیے اس کو نماز کا لفظ بول دیا گیا، ورنہ جو اصلاً نماز ہوتی ہے اس کے رکوع اور سجدے ہوتے ہیں، اور اس میں رکوع اور سجود نہیں ہے۔ تو یہ اصل تو دعا ہے، اور دعا ایک بندہ کرے تو بھی دعا ہے، لاکھ بندہ کرے تو بھی دعا ہے۔ اب ایک بندہ اکیلے نماز جنازہ ادا کر سکتا ہے، نماز جنازہ میں جماعت شرط نہیں ہے۔ بولیے کیا عرض کیا؟ شرط کا معنی ہوتا ہے فرض، لازم۔ جماعت فرض یا لازم؟ ہاں، سنت عمل ہے، ضرور جماعت سے جمع ہو کر پڑھیں، لیکن اگر کہیں کوئی مجبوری لاحق ہے، ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے میں تو اکیلا ہوں اور کوئی ہے نہیں تو لہٰذا ایویں ہی اس کو دفنا دیا جائے، نہیں، ایک بندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ میت کے سامنے جہاں امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں وہاں کھڑے ہو کر 4 تکبیروں کے ساتھ وہی جنازہ کی دعاؤں کو اس ترتیب سے پڑھتے ہوئے سلام پھیر دے تو میت کی نماز جنازہ ادا۔ یہ میں نے آپ کو ایک امکانی صورت بتائی ہے، کہیں زندگی میں ایسا واقعہ پیش آ جائے تو یوں کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ بھائیوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جماعت نہ کرائی جائے، پھر سمجھے مسئلہ۔ کئی ساتھی ہوتے ہیں آدھی بات سنی اور بس لے کے چل دیے۔ جماعت کرانی ہے، سنت عمل ہے، لیکن اگر کہیں ایک سے زیادہ لوگ نہیں ہیں تو وہاں اکیلا بندہ بھی نماز جنازہ ادا شاباش بولیں کر سکتے۔ میں تسلی رکھوں، مسئلہ سمجھ آ گیا جی؟ شکر، اللہ اکبر۔ نماز جنازہ کی شرطوں میں ایک یہ بھی شرط ہے کہ جس کو میت کے انتقال کا پتہ، اس بندے کے انتقال کا پتہ چلے گا اسی پہ نماز جنازہ فرض ہوگی، فرض کفایہ ہوگی۔ جن کو اس کے انتقال کا پتہ نہیں چلا، بھلے وہ محلے میں بھی رہتے ہیں، پھر بھی اگر وہ جنازہ میں نہیں آئے تو گناہگار نہیں ہوں گے۔ جن کو پتہ چلا ہے ان کے لیے لازم ہے کہ وہ آئیں اور نماز جنازہ میں شرکت کریں۔ نماز جنازہ میں شرکت کرنے والے کے لیے پہلی شرط ہے کہ وہ مسلمان ہو، نماز جنازہ پڑھنے والا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو، نابالغ پر جنازہ لازم نہیں ہے، نماز جنازہ لازم نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جو نماز جنازہ میں شریک ہو رہا ہے یہ شریک ہونے پر قادر بھی ہو، یعنی راستہ امن والا ہو۔ ایسا نہیں کہ راستے میں دشمن ہے، اگر میں گیا تو میرا جانی نقصان ہو جائے گا، یا ڈاکو پڑتے ہیں میرا مالی نقصان ہو جائے گا، راستہ امن والا نہیں ہے یا راستہ معلوم نہیں ہے، یہ ساری چیزیں عذر میں آ جاتی ہیں۔ اگر اس طرح کا عذر ہوگا تو اس پر نماز جنازہ لازم، شرکت کرنا لازم نہیں ہے۔ قادر ہونا یہ بھی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ اس طرح ایک اور شرط بھی ہے کہ یہ معذور نہ ہو۔ ایک شخص ہے وہ معذور ہے یا مریض ہے تو بھائی وہ تو گناہگار نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کا شرعی عذر ہے۔ اس طرح نماز جنازہ ادا کرتے وقت اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جوتے پہن کے ہی نماز جنازہ پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو یہاں خوب توجہ سے مسئلہ سمجھ لیجئے، چپل پہن کر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے الگ الگ طریقے ہیں۔ کب جا کے جائز ہوتا ہے؟ اگر تو آپ نے چپل کے اوپر پاؤں نکال کے رکھ لیا ہے، چپل نکال دی پاؤں سے، اس کے اوپر آپ کھڑے ہو گئے، اب اس کے لیے یہی لازم ہے کہ چپل کا اوپر کا حصہ پاک ہو جہاں ہم نے پاؤں رکھے ہوئے چپل کا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم نماز پڑھیں جائے نماز پہ
تو جائے نماز کے نیچے والی جگہ اگر ناپاک بھی ہے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ جہاں میں کھڑا ہوں وہ تو پاک ہے۔ تو چپل نکالے، ان کے اوپر اگر قدم رکھ کے کھڑے ہو گئے تو اس کے لیے میرے بھائیو شرط کیا ہے؟ چپل کا اوپر والا حصہ پاک ہونا ضروری ہے۔ جائز ہے، اس طرح کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، اگر تو چپل کے اندر ہی پاؤں ڈالے کہ جی بس شوز پہنے ہوئے ہیں، یا یہ ہے کہ ایسا جوتا ہے جس کا اتارنا مشکل ہو جاتا ہے، یا ویسے ہی دھوپ ہے اور زمین گرم ہے، تو اندر پاؤں ڈالے اگر پڑھیں گے تو اس کی الگ شرطیں ہیں۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ جوتا اندر سے بھی پاک ہو، اوپر سے بھی پاک ہو، نیچے سے اس کا تلواں بھی پاک ہو، اور اس کے نیچے والی زمین بھی پاک ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے جی؟ یعنی یہ یوں سمجھ لیجئے کہ پھر یہ لباس کے حکم میں آ جائے گا۔ جب ہم نے اس کے اندر اپنا پاؤں داخل کر لیا، یہ کس کے حکم میں آ گیا؟ اب یہ لباس کے حکم میں آ گیا۔ اور اگر ہم نے لباس پہنا ہوا ہے اور نیچے کی جگہ ناپاک ہے تو بھی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر جوتا پہن رکھا ہے، پاؤں اندر ڈالے ہوئے ہیں، اب ہر چیز کا پاک ہونا شرط ہے، جوتا اندر سے بھی، جوتا اوپر سے بھی، نیچے سے بھی، اور اس کے نیچے ساتھ لگنے والی مٹی بھی پاک ہو، تو تب جوتا پہن کر نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ شرطیں ایسی ہیں جن کا میت میں پایا جانا ضروری ہے۔ یہ تو وہ شرطیں تھیں جو نماز جنازہ پڑھنے والے کے لیے ہیں۔ کچھ ایسی شرطیں ہیں جن کا میت میں پایا جانا ضروری ہے۔ ان میں تقریباً وہ 6 شرائط بنتی ہیں جن کا میت میں پایا جانا ضروری ہے۔ سب سے پہلے کہ میت مسلمان ہو۔ شاباش بولیے، کیا ہو بھائی؟ مسلمان ہو، کیونکہ کسی کافر یا مرتد یا مشرک کی نماز جنازہ پڑھنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس میں بھی اس طرح کی 2 آیات اور بھی ہیں، ان میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ممانعت فرمائی ہے کافر، مشرک یا کسی منافق کی نماز جنازہ پڑھنے سے۔ سورہ توبہ کے اندر فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اگر کوئی بے ایمان مر جائے، یعنی منافق کا یہاں تذکرہ ہے، مطلب اندر کا وہ کافر ہی ہے، صرف اس نے مسلمانوں کو دھوکہ دے رکھا ہے، تو معلوم ہوا صرف کلمہ سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ منافقین مدینہ کلمہ تو پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے، لیکن کیا ہے، عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین جب مرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ورثاء نے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جو ہے نا درخواست کی، آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، اور بعض روایات کے الفاظ ہیں صفیں بھی تیار ہو گئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کے عرض کرتے ہیں کیف نصلی علی المنافق یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب یہ بتائیں، ہمیں مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا تو آتا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنی ہے، یہ منافق کی نماز جنازہ کا بھی طریقہ ہمیں سمجھا دیں۔ اصل کہنا کیا چاہتے تھے حضرت عمر چونکہ ایمان میں کمال درجے کی غیرت رکھتے تھے، کیا عرض کیا جی؟ بولیں۔ حضرت عمر ایمان کے اعتبار سے بولو کمال درجہ کی بول پڑتے تھے اللہ، اور حضرت عمر کا بولنا میرے رب کو اتنا پسند آتا۔ حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ ہماری خواتین بغیر پردے کے گھر سے باہر جاتی ہیں، یا رسول اللہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی، آ کے حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی، ان کو پردے کا حکم دیجئے۔ آپ نے فرمایا عمر، میرے رب نے جو پابندی نہیں لگائی میں اپنی طرف سے کیسے پابندی لگا سکتا ہوں؟ بات بھی اسی طرح ہے، میرے نبی دین بنانے نہیں آئے، دین بتانے آئے، دین بتا۔ حضرت عمر فاروق پریشان بیٹھے، یا اللہ ہماری خواتین گھر سے باہر جائیں، ہماری غیرت کا مسئلہ ہے۔ جبریل قرآن لے کر آ گئے، میرے پیغمبر قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، میرے پیغمبر اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، ایمان والی خواتین کو آج سے حکم دے دیجئے گھروں سے باہر نکلیں تو برقعے اوڑھ لیا کریں۔ کیا کریں؟ بڑی بڑی چادریں۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ عمر کی غیرت کا سوال ہے تو میں رب کی بھی غیرت کا سوال ہے، کیا ہے؟ میرا رب بھی غیرت مند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کی تائید کی۔ کئی مواقع ایسے آئے کہ حضرت عمر زمین پہ بولے، اللہ نے عرشوں سے تائید میں قرآن بنایا۔ کیا کہنے عمر تیرے، سلام عمر تیری غیرت ایمانی کو۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا،
اشارہ کر رہے ہیں یا رسول اللہ یہ منافق پر بھی آپ نماز جنازہ پڑھنے لگے ہیں، ہم مومنوں پر بھی پڑھتے ہیں، کل آنے والے لوگ اپنے پرائے میں کیسے فرق کریں گے؟ یا رسول اللہ کچھ تو فرق ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا عمر ابھی تک میرے رب نے مجھے منع نہیں کیا، رک جائیے، یہ کلمہ تو پڑھتا تھا، ارادہ کیا نماز جنازہ پڑھنے کا تو پھر آگے بڑھے، کیف نصلی علی المنافق یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب یہ منافق پر کیسے نماز جنازہ پڑھی جائے گی، کتنی تکبیریں کہی جائیں گی، طریقہ تو بتا دیں، یا مومن والا طریقہ ہوگا؟ آپ سمجھ گئے کچھ ہونے والا ہے، یہ عمر جو بول رہے ہیں کچھ ہونے۔ جبریل قرآن لے کر آ گئے، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، میرے پیغمبر ان میں سے کبھی بھی کوئی منافق مر جائے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی، صفیں توڑ دیجئے۔ یا اللہ صرف دعا کر لوں؟ فرمایا ولا تقم علی قبرہ، قبر پہ کھڑے ہو کر منافق کے لیے دعا کرنے کی اجازت، جو تدفین کے بعد دعا کرتے ہیں اللہ نے نماز جنازہ سے بھی منع کر دیا اور تدفین کے بعد دعا سے بھی منع کر دیا۔ اسی طرح مشرک کے متعلق ہے، شرک کرنے والا اللہ کی ذات و صفات و عبادات و اختیارات میں مخلوق کو شریک ٹھہرانے والا کون ہوتا ہے؟ بولو بھائی، مشرک۔ میرے رب نے سورہ توبہ میں فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حق نہیں پہنچتا، اور جو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ، جو میرے پیارے نبی کے ساتھ ایمان لانے والے مومنین ہیں ان کو بھی حق نہیں پہنچتا، یا اللہ کس چیز کا؟ ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یستغفروا للمشرکین، مشرک کی مغفرت کی دعا ایمان والے بھی نہیں کر سکتے، میرے نبی بھی، باقی جو کرنا چاہتا ہے وہ اپنی ایمان کی خیر منائے۔ میرے رب نے تو مومنوں پہ لگائی پابندی، کیا لگائی پیارے دوستو؟ یا اللہ بہت قریبی رشتہ دار ہیں، رشتہ داری کا مسئلہ ہے، ناراض ہو جائیں گے۔ قرآن کے الفاظ سمجھیے گا، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، فرمایا اگر جتنے بھی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں، مرنے والا شرک پہ اگر مر گیا ہے، قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتے۔ نماز جنازہ میں کیا ہے؟ دعائے مغفرت تو ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، یا اللہ ہمارے زندوں کو بھی بخش دے، ہماری اس میت کو بھی بخش دے۔ اور آگے پڑا ہے غیر اللہ کا پجاری، آگے پڑا ہے در در کی ٹھوکریں کھانے والا، تو میرے بھائیو اس کے لیے اللہ کے ہاں مغفرت کی دعا قبول؟ یا اللہ کوئی گنجائش؟ فرمایا ہاں ہے گنجائش، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم، میرے پیغمبر اگر آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، اگر کریں اور 70 بار کریں، فلن یغفر اللہ لہم، میں اللہ کا وعدہ ہے میں ہرگز ان کی مغفرت نہیں کروں گا۔ میرے نبی ایک جنازہ نہیں 70 بار نماز جنازہ پڑھیں اگر منافق یا مشرک پر، پھر بھی مغفرت، اس لیے کہ اللہ نے جنت مومن کے لیے بنائی ہے، غیر اللہ کے پجاری کے لیے۔ واپس آ جائیے، آپ ناراض تو نہیں ہوتے؟ بات قرآن کی ہے، اللہ کرے دلوں میں اتر جائے، اللہ کرے میری آپ کی اصلاح ہو جائے۔ میرے بھائیو ایمان ہے تو خدا کی قسم آپ دنیا کے امیر ترین انسان ہیں، ایمان نہیں نا تو پھر کچھ بھی نہیں، پھر چھٹی ہے، پھر یہ سب سے بڑا بیچارہ انسان ہے جس کے پاس ایمان نہیں۔ تو عرض کر رہے تھے کہ میت کی شرائط میں پہلی شرط کیا ہے کہ وہ کیا ہو؟ مسلمان ہو، شاباش، کیا ہو؟ مسلمان ہو، اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ مشرک، کافر، بیتی یا مرتد پر نماز جنازہ، دشمنان صحابہ کی نماز جنازہ بولو نہیں پڑھ سکتے۔ جس کے دل میں کسی صحابی کے بارے بغض ہو اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز، بلکہ ایک حدیث سنتے چلیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب تم دیکھو کسی کو کہ وہ میرے نبی، آپ سے فرمایا تم دیکھو کسی کو کہ وہ میرے صحابہ کو گالم گلوچ کر رہا ہے، اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي، میرے کسی صحابی کو گالم گلوچ کر رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تم اس کو منہ چڑھ کے کہہ دو تجھ پر اللہ کی، بولو بولو بھائی، ہاں، کیوں؟ معیار ایمان کیا ہے؟ حب صحابہ، حب،
میرے نبی کی جماعت سے محبت، میرے نبی کے اہل بیت سے محبت، یہ معیار ایمان ہے۔ اگر صحابہ اور اہل بیت کی محبت دل سے نکل گئی تو ایمان کی چھٹی، ایمان بچا نہیں ہے۔ ایسے شخص کی نماز جنازہ ادا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس طریقہ سے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا، اگر کوئی قبائلی، علاقائی، لسانی یا قومی یا وطنی تعصب کی بنیاد پر لڑتے لڑتے مارا جائے تو اس کی نماز جنازہ ادا کرنا بھی جائز۔ ہاں مسئلہ اسی طرح ہے، فقہا نے مسئلہ لکھ دیا، لسانی تعصب میں دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے ہیں، لسانی تعصب ہے، قوم پرستی ہے، علاقائی تعصب ہے، جیسے آج کل ہوتا ہے قومی تعصب، وطنی تعصب، تو اگر اس تعصب میں لڑتے لڑتے مارا گیا تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر اس طرح عموماً لڑائی ہوتی رہتی ہے لسانی تعصب یا کسی معاملے میں، لیکن اس موقع پر یہ قتل نہیں ہوا، بعد میں کہیں اپنی موت مر گیا ہے تو پھر اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس لیے کہ عین اس گناہ کرتے ہوئے اس کی موت نہیں ہے، عین اس گناہ میں اگر مارا جائے پھر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اس طریقہ سے ایک اور بھی مسئلہ احباب سماعت فرما لیجئے، اگر کوئی شخص اللہ نہ کرے اپنے والدین میں سے ماں یا باپ کا قاتل ہو، اللہ نہ کرے، اللہ وہ وقت نہ لائے، اگر کسی بد نصیب نے اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو قتل کر دیا ہو تو اس قتل کی سزا میں اگر یہ مارا جا رہا ہو تو اس کی نماز جنازہ ادا کرنا جائز۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا جی؟ ماں باپ کے قاتل کی نماز جنازہ بھی ادا نہیں کی جائے گی۔ ایک اور مسئلہ ہے، ایک شخص نے خودکشی کی ہے، یہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ خودکشی نہیں، خودکشی۔ کشی کا معنی ہے کسی چیز کو کھینچ لینا، کشی کا معنی ہے کاٹ دینا، یہ فارسی کا لفظ ہے کشی، خودکشی، اپنے آپ کو کسی نے کاٹ دیا، مار دیا، قتل کر دیا ہے یہ مسلمان، تو یاد رکھیے خودکشی کرنا حرام ہے، سخت گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، لیکن اس کی نماز جنازہ پھر بھی ادا کی جائے گی، کیونکہ یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا ہے، کافر نہیں ہوا۔ نماز جنازہ ادا کی جائے گی، لیکن علاقہ کے جو معززین ہیں، معززین علاقہ اس کی نماز جنازہ میں شریک نہ ہوں، علماء کرام اور مذہبی لوگ اس کی نماز جنازہ میں شریک نہ ہوں، تاکہ لوگ دیکھ کر عبرت پکڑیں کہ اگر یہ اچھی موت ہوتی تو فلاں بھی آتے، فلاں بھی آتے، فلاں بھی آتے، اس لیے اس طرح کی حرکت نہیں کرنی، لیکن عام جو مسلمان ہیں وہ نماز جنازہ اس کی ادا کر لیں۔ اچھا، دوسری شرط یہ ہے میت کی، یہ پہلی شرط سمجھ میں آ گئی ہے جی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ہر قسم کی نجاست سے میت پاک ہو، میت کو غسل دیا گیا ہو، غسل سے پہلے اس کی نماز جنازہ ادا کی تو نماز جنازہ ادا نہیں ہوگی۔ یاد رکھنا یہ شرط ہے میت کے لیے کہ اگر وہ پاک بھی تھا، یعنی جنبی حالت میں نہیں تھا، غسل جنابت نہیں کرنا تھا، عام حالات میں اس کا انتقال ہو گیا، پھر بھی اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ شرط ہے، اس کو غسل دیا جائے گا۔ اب غسل دے دیا گیا یا غسل کے دوران اگر میت کے یعنی پیشاب پخانہ کوئی غلاظت بدن سے کہیں سے خارج ہوئی ہے تو غسل دیتے ہوئے ایسا کیا جائے گا کہ اس کو دھو دیا جائے گا، لیکن اگر غسل دے کر کفن پہنا دیا جائے گا، کفن پہنا دیا گیا، اس کے بعد اگر کسی کے کوئی غلاظت یا خون یا کوئی چیز بدن سے خارج ہوا اور کفن پہ لگ گیا، کوئی حرج نہیں ہے، اب دوبارہ سے غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اب اس میں نماز جنازہ اسی ترتیب سے ادا کر دی جائے گی۔ البتہ یہ کہ ہر قسم کی نجاست سے غسل دیتے وقت اس کو مکمل طور پہ پاک صاف کر لیا جائے۔ اور ایسے ایک مسئلہ سمجھ لیں، اگر کسی شخص کو بغیر غسل کے نماز جنازہ پڑھ دی گئی تو کیا عرض کیا؟ اس کی نماز جنازہ ادا نہیں، لیکن ایک ایسا شخص ہے بغیر غسل کے نماز جنازہ پڑھ دی گئی اور اس کو دفنا بھی دیا گیا، تو اب یہ ہے کہ جب تک اس میت کے نہ پھٹنے کا یقین ہو کہ ابھی اس کا بدن نہیں پھٹا ہوگا تو اب قبر پہ جا کر دوبارہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ وجہ، جب قبر سے باہر تھا غسل کے بغیر نماز جنازہ پڑھی گئی نہیں ہوئی، کیوں؟ وہاں غسل دینے پر لوگ قادر تھے، اب تدفین ہو گئی ہے تو اب غسل دینے پر قادر نہیں ہے، لہٰذا اب جا کے اگر اس میت کے بدن کے پھٹنے سے پہلے نماز جنازہ اگر پڑھ لی جائے ادا۔ اب میت کے پھٹنے کا کیا حکم ہے؟ ہر علاقے
کی آب و ہوا الگ ہے، ہر علاقے کا موسم الگ ہے، اس کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ فقہا نے الگ الگ ترتیبات لکھی ہیں۔ عرب میں عموماً یہ ہوتا تھا کہ سردیوں میں 1 دن اور 1 رات، سردیوں میں کیوں؟ باہر ٹھنڈ ہوتی ہے، زمین میں گرمی ہوتی ہے، تپش ہوتی ہے، تو تپش میں میت جلدی پھٹ جائے گی۔ 24 گھنٹے کے اندر آپ نماز جنازہ جا کر قبر پہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور گرمیوں کے دنوں میں 3 دن اور 3 رات، کیوں کہ باہر گرمی ہوگی، اندر ٹھنڈ ہوگی، تو اس لیے 3 دن اور 3 رات تک تقریباً میت سلامت رہ سکتی ہے۔ اور بھی فقہا کے اقوال ہیں، بعض نے 10 دن بھی لکھے ہیں، بعض مہینے تک، لیکن وہ علاقے اور موسم کا الگ الگ حکم ہے۔ اس کے علاوہ ایک مسئلہ اور ہے کہ میت کو جہاں ہم نے رکھا ہے وہ جگہ پاک ہو۔ نماز جنازہ کے لیے جہاں میت کو رکھا ہے، جس پلنگ پہ رکھا ہے وہ پلنگ پاک ہو۔ جس چارپائی پہ، میت چارپائی عموماً ملتی ہے، بہتر یہ ہے کہ بھائی میت کو اس میں رکھنے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ چارپائی پہ پانی بہا دیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ کیوں؟ ہر قسم کی میتیں اس میں رکھی جاتی ہیں، پھر ایسے ہی لاوارث چارپائیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس میں اگر بلیاں آ کے بیٹھنی ہیں، خدا نخواستہ بلی نے وہاں کوئی گندگی کر دی، کوئی معاملہ ہو گیا، تو چارپائی کیا ہو گئی؟ ناپاک۔ تو احتیاط یہ ہے کہ یہ جو میت چارپائیاں ہماری رکھی ہوئی ہوتی ہیں، میت کو اس میں لٹانے سے پہلے اگر اس کو دھو لیا جائے تو یہ احتیاط کا تقاضا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے جی؟ اس طرح کرنا چاہیے، لازماً کیا کریں ایسا۔ اچھا جی، وہ پلنگ پاک ہو، لیکن اگر نیچے والی جگہ ناپاک ہے، زمین جہاں پلنگ رکھا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ میت زمین پر نہیں، میت کس میں ہے؟ پلنگ پہ، چارپائی پہ، تو اب یہ جائز۔ لیکن بغیر کسی شرعی عذر کے میت کو چند لوگوں نے ہاتھوں پہ اٹھا رکھا ہو اور باقی نماز جنازہ پڑھ رہے ہوں، یہ جائز نہیں ہے۔ بغیر کسی عذر کے میت کو گاڑی میں یا ایمبولینس میں رکھا ہوا ہو اور نماز جنازہ پڑھ رہے ہوں، یہ جائز۔ مسئلہ خوب سمجھ لیں، یہ بڑی غلطی ہوتی ہے۔ اچھا، پھر اگلی بات ایک عرض کروں، ایمبولینس کا جو تختہ ہوتا ہے اندر رکھا ہوا، کیا وہ پاک ہوتا ہے؟ دن میں کتنے حادثات ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کی بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، ان کو اسی ایمبولینس میں ڈال کے لے جایا جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر سے کپڑا مار لیا بس۔ تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ جو ایمبولینس کا تختہ ہوتا ہے وہ پاک۔ احتیاط کا تقاضا کیا ہے کہ میت کو ایمبولینس سے باہر نکالیں اور باہر نکال کے کسی پلنگ چارپائی پہ رکھ کر زمین پہ پھر نماز جنازہ ادا کریں۔ لیکن اگر وہ پاک بھی ہو، پھر بھی بغیر عذر کے گاڑی میں میت رکھ کے نماز جنازہ پڑھنا منع ہے۔ میں نے کہا بغیر عذر کے، اگر عذر ہے مثال کے طور پہ نیچے کیچڑ ہے، پانی ہے، یا بارش برس رہی ہے، یا مشکل ہے، یا یہ ہے کہ اتنا لوگوں کا رش ہے کہ میت باہر نکالی تو سنبھالی نہیں جائے گی۔ کئی بڑے بڑے علماء کرام کے جنازے دیکھے ہم نے کہ وہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر چارپائی باہر نکالی سنبھالی نہیں جائے گی، اس کے لیے پھر تقاضا یہ ہے کہ اندر جگہ کے پاک ہونے کا انتظام کریں، گاڑی کے اندر جگہ پاک ہو، پھر اس کے بعد کیا ہے نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے۔ جی میرے بھائیو، بہت اہم مسئلے ہیں، ان کا سیکھنا سمجھنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اگلا مسئلہ، تیسری شرط کہ میت کا ستر چھپا ہونا لازم ہے۔ جیسے زندہ بندے کا ستر چھپانا فرض ہے، ایسے ہی میت کا بھی ستر چھپا ہونا، ننگے بدن میت پہ نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ جب ہم نماز جنازہ پڑھنے لگیں تو میت ہمارے سامنے موجود ہو، سامنے موجود ہو۔ اگر دائیں بائیں یا پیچھے کہیں میت رکھی ہوئی ہے اور نماز جنازہ پڑھ لی، نہیں ہوگی۔ عموماً رش زیادہ ہو جاتا ہے، کہیں پر بڑا میدان ہوتا ہے اور رش زیادہ ہوتا ہے، میت کہاں رکھی ہے، لوگ آگے تک نکلے ہوئے ہیں، صفیں آگے تک نکل گئی ہیں۔ یاد رکھیے، امام سے آگے کوئی بھی بندہ نکل کے نماز یا نماز جنازہ پڑھے گا، ان کی طرف سے نماز ادا نہیں ہوگی۔ میت سے پیچھے رہنا ضروری ہے، میت کا آگے موجود ہونا ضروری ہے۔ یہیں پر مسئلہ آ گیا غائبانہ نماز جنازہ کا۔ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اعلان ہوتا ہے جی کہاں، جی سری نگر میں ایک بندہ شہید ہو گیا ہے، کشمیر میں ایک بندہ شہید ہو گیا ہے، یہاں اعلان ہوتا ہے بھائی اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ بالکل ناجائز ہے، مسئلہ خوب سمجھ لیجئے، مسئلہ خوب سمجھ لیجئے۔ یہ شرط ہے میت کا سامنے موجود ہونا۔ کیا ہے میرے پیارو؟ شرط ہے، شرط ہے۔ جیسے شرط تھا میت کا پاک ہونا، ستر ڈھانپنا، یہ بھی شرط ہے۔ دو واقعات ہیں، آپ علیہ السلام نے ایک شاہ نجاشی کی نماز جنازہ ادا کی اور ایک اور صحابی تھے اور علاقے میں وہ شہید ہوئے، ان کی نماز جنازہ۔ صرف دو واقعات ہیں، لیکن یاد رکھنا اس کے علاوہ
सैकड़ों मैयतें हुई, सैकड़ों सहाबा शहीद हुए। बीर मऊना में 70 सहाबा शहीद हुए। आप अलैहिस्सलाम ने उन 70 सहाबा की गैबाना नमाज जनाजा अदा नहीं की। और कई सहाबा जंग में शहीद होते रहे। हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह तआला अन्हु, आप अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई, ये शहीद हुए। आप अलैहिस्सलाम ने उनकी नमाज जनाजा गैबाना अदा नहीं की है। शाह नजाशी के मुतालिक उलमा ने लिखा है कि यह नबी अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने से अल्लाह ने सारे पर्दे हटाकर नजाशी की मैयत सामने कर दी थी। क्या कर दी थी? अल्लाह कादिर है, नहीं है? देखें, जहां है वहां मेरे आका ने पढ़ लिया और जहां मेरे अल्लाह ने पर्दे नहीं हटाए वहां गैबाना नमाज जनाजा। अब ये गैबाना तो रही नहीं, जब मैयत सामने अल्लाह ताला ने पेश कर दी तो गैबाना रही क्या? अब तो मैयत हाजिर हो गई। लिहाजा आदत बना लेना इस चीज को मेरे भाइयों ये जायज नहीं है। अच्छा, वो तो शर्त एक वो भी अर्ज कर चुके हैं कि जैसे मैयत को हाथों पे ना उठा के जनाजा पढ़ें, और गाड़ी में भी, ये भी एक शर्त है। इस तरह इसकी छठी शर्त ये है कि मैयत सामने मौजूद हो, कहीं दरमियान में या पीछे या दाएं या बाएं, इस तरह उसका रखना जायज नहीं है। सामने मौजूद होना। और इमाम साहब कहां खड़े होंगे? मैयत की छाती के बराबर। शाबाश बोलो, कहां? मैयत की छाती के बराबर खड़े होंगे। और मैयत वहां हो भी सही, इसलिए पिछले जुमा अर्ज किया था कि अगर कोई बंदा बाद में आया है, 2-3 तकबीरें उसकी निकल गई हैं, तो मैयत के उठाने से पहले पहले वो जल्दी से उतनी बार अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कह के इमाम साहब के बाद सलाम फेरे तो जनाजा की नमाज उसकी दुरुस्त होगी। मैयत उठ गई तो अब दुरुस्त नहीं है। लिहाजा मैयत का वहां मौजूद होना जरूरी है। और ऐसे ही जब नमाज जनाजा अदा करेंगे उसमें कितनी तकबीरें हैं प्यारे भाइयों? 4 तकबीरें हैं। पहली तकबीर के बाद क्या पढ़ेंगे? सना, सुबहानक अल्लाहुम्मा से आखिर तक। एक रिवायत में वजल्ला सनाओ का के लफ्ज भी आते हैं। अगर वो पढ़ लिया तो भी ठीक है, लेकिन अगर सिंपल सी नमाज वाली सना पढ़ ली फिर भी ठीक है। समझ आ गई है? सना सना है। और दूसरी तकबीर के बाद दरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ते हैं, याद रखना, दरूद इब्राहिमी। और तीसरी तकबीर के बाद बालिग मैयत है उसके लिए अलग दुआ है, नाबालिग बच्चा है उसकी दुआ अलग है, नाबालिग बच्ची है उसकी दुआ अलग है। अब टाइम नहीं है, मैं दुआ सुनाऊं तो क्या याद हो जाएगी? अभी मुश्किल है। तो क्या है? ये अलग अलग दुआएं हैं। नंबर 4, अगर किसी को दुआ याद नहीं है, जनाजा की दुआ याद है, मेरे भाइयों याद करनी है इंशाअल्लाह। क्या करना है जी? इंशाअल्लाह जनाजा की दुआएं अच्छे से याद करनी है, ताकि हम दुआओं का तोहफा देकर अपने भाई बहन को दुनिया से रुखसत करें। अगर किसी को फिलहाल दुआ याद नहीं है, दुआएं याद करने लग जाएं और नमाज जनाजा में वो इतना ही पढ़ ले, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मोमिनीना वल मोमिनात, इसी का तकरार, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मोमिनीना वल मोमिनात, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मोमिनीना वल मोमिनात, या इतना ही रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, इतना भी पढ़ ले। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना, ये भी पढ़ सकता है। रब्बी जअलनी मुक़ीमस सलात, ये भी पढ़ सकता है। लेकिन असल दुआएं वो हैं जो अहादीस से मनकूल हैं, उनको पढ़ लिया जाए और अच्छे से मेरे भाइयों उनको याद भी कर लिया जाए। फिर क्या है, जब नमाज जनाजा का हम सलाम फेरते हैं, यहां मसला खूब समझिएगा। सलाम फेरते वक्त हर एक का तरीका अलग होता है, हर नमाजी अलग। हाथ बांधे हुए हैं, कोई तो क्या करेगा, अल्लाह अकबर कहते ही दोनों हाथ छोड़ देंगे। कोई क्या करेगा, सलाम फेरते हुए एक हाथ छोड़ा फिर दूसरा हाथ छोड़ा। कोई क्या करते हैं, दोनों हाथ बांधे रखे, मुकम्मल सलाम के बाद दोनों हाथ छोड़े। ये हो रहा है। अच्छा, अब देख रहे होते हैं मेरे बराबर वाला क्या कर रहा है, जो मेरे भाई ने किया मैं भी आज वही करूंगा। अगली नमाज जनाजा में कुछ और, एक और मेरा भाई मिल गया तो मैंने उसको फॉलो कर लिया। ये बात नहीं है। मसला समझ ले, फिर जैसे जी चाहे करते रहें। ये तीनों तरीके जायज हैं। क्या? तीनों तरीके जायज हैं। चौथी तकबीर कही, अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ दिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ये बोलो भाई जायज है। हाथ बांधे हुए हैं, एक जानिब सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, एक हाथ छोड़ दिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, दूसरा छोड़ दिया, ये भी जायज है। नंबर 3, हाथ बांधे रखे, दोनों जानिब सलाम फेरने के बाद हाथ खोल दिए, ये भी जायज है। लेकिन अफजल क्या है जी? जायज तो सब है, अफजल ज्यादा कार सवाब क्या है? चौथी तकबीर कहते ही हाथ खोल दें, सलाम से पहले दोनों हाथ खोल दें, ये अफजल अमल है। बाकी दूसरे दोनों जायज हैं। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए।
اگلے جمعہ سے انشاءاللہ بقیہ بات ہوگی. اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.